بس بندوں سے پیار میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان کہ اس نے ایک بار پھر 2024 میں ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو دیکھنے اور اس کی ساعتوں میں رحمت، مغفرت اور بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ روزے رکھنے اور اس کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اس مہینے میں یقینی طور پہ فرزندان اسلام جہاں عبادت میں ذوق و شوق کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ اس رمضان کو مناتے ہیں، وہیں ایک جانب مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کوشش اور اس سعی میں بھی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں علم دین سیکھنے اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اسی سلسلے میں ٹی وی ون گزشتہ کئی سالوں سے اس پروگرام کو ترتیب دے رہا ہے، جہاں پر ہم اور ہمارا اسلام کے عنوان سے اس پروگرام کو کیا جاتا ہے اور دین اسلام کے بہت سے روشن پہلوؤں پر روشنی ڈال کر علم دین سیکھنے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقینی طور پر جب اتنا موضوع حساس ہو تو شخصیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا محمد اکاڑوی شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ آپ نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ترویج اسلام کے لیے سفر کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں اور کئی دہائیوں سے مسلمانان عالم کے دلوں میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے پوری ملت اسلامیہ کو اس مبارک مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو فی الواقع مبارک فرمائے، خاص طور پر فلسطین اور غزہ کی صورتحال میں ان مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان بنائے۔ علامہ صاحب، اس سے قبل کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، ایک چھوٹی سی بریک ہوگی اور اس کے بعد ہم پھر موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور پروگرام کا جو آگے ترتیب ہے وہ بھی ناظرین تک پہنچائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک اور اس کے بعد پروگرام بالکل اپنے جو ہے ٹاپک کی جانب رواں دواں ہوگا اور اس پروگرام میں ہم مختلف جو بھی ٹاپکس ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بس بندوں سے پیار میں ہے۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ۔ یقینی طور پر جب کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو اس کی تیاریاں بھی کی جاتی ہیں، خاص تیاریاں کی جاتی ہیں، کچھ احتیاطیں بھی برتی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نہ صرف ہمارے لیے رحمت برکتیں لے کے آتا ہے بلکہ وہ ایک مہمان بھی ہے جو 30 دن تقریباً آتا ہے، ہمیں بہت سی خوشیاں بھی دیتا ہے، بہت سی چیزیں سکھاتا ہے اور پھر ایک سال کے لیے چلا جاتا ہے، ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس رمضان کو اگلے سال نہیں پا پاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ سب سے پہلا سوال ہی میں یہ کروں گا کہ رمضان المبارک علامہ صاحب تشریف لا چکا ہے، جلوہ افروز ہو چکا ہے، کچھ احتیاطیں بھی ہیں، کچھ تیاریاں بھی ہیں اور کچھ اس کی خاص برکتیں ہیں جو وہ ہم پہ لٹانا چاہتا ہے اور ہم کس طرح اس کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مہینوں کی تعداد 12، اس کے ہم سال کہتے ہیں۔ ایک سال پورا قرآن میں ذکر ہے، یہ دن اور رات، یہ ساری کائنات کارخانہ قدرت ہے۔ بالکل۔ آج کل لوگ عقلی طور پر زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں، گولڈن چانس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سنہری موقع، ہمارے ہاں یہ لفظ، اپرچونیٹی، آپ کے لیے بہترین موقع۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ کیا بات، کیونکہ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں،
انسان خطا اور نسیان سے مرکب، کہتے ہیں نا خطا کا پتلا ہے، بالکل کچھ جان بوجھ کر کچھ انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی مہربان ہے اور اس جیسا کوئی مہربان نہیں۔ بالکل انسان کو عقل اور شعور اور تمیز دی گئی تاکہ وہ فرق کر سکے۔ آپ حضرات کچھ دفاتر میں کام کرتے ہیں، کچھ مزدوری کرتے ہیں، کچھ تجارت کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں سیزن ہوتے ہیں، سیزن آیا پھر چلا گیا، آف سیزن سیزن، ہر چیز کے موسم کے حوالے سے، مارکیٹ کے حوالے سے، بالکل۔ پرائس کے حوالے سے۔ تو میں اس کو تینوں چیزوں کو جمع کر کے کہوں گا کہ یہ ایک طرف نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، کیا بات، بے شک، سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے، اور ساتھ ہی آپ کے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور سیزن ہے یہ۔ ایک انسان سمجھدار جو ہوگا وہ کبھی موقع ضائع نہیں کرے گا کہ پتہ نہیں پھر ملے یا نہیں نہ ملے۔ ملے، بالکل اسی طرح۔ اچھا، ایک لفظ کو میں دو طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان اللہ کا مہمان، بے شک، اور یہ مہمان تو قیامت تک آتا رہے گا، ہم تو کہیں مہمان نہیں ہیں بالکل اسی طرح۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ان کو اگلے سال یہ ملنا ہے یا نہیں۔ تو رمضان رمضان سے بنا ہے، عربی میں گرامر کے حساب سے صرف نحو میں مادہ ہوتا ہے، تو اس کا مادہ ہے رمضان، جس کے معنی گرم کرنے کے ہیں، جلانے کے ہیں۔ تو یہ ہمارے گناہوں کو گرم کر کے جلا دیتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اس میں جو تپش ہے وہ ہمارے ایمان کی حرارت کو بڑھاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام۔ دوسرا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ جتنا میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق تمام آسمانی صحیفے رمضان ہی میں نازل ہوئے۔ اس کو اللہ تعالی نے بہت مبارک فرمایا اور ہمارے لیے بتا دیا کہ مقصد تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا، بالکل اسی طرح۔ مقصد تمہارے لیے کیا ہے کہ تمہیں بھلائی ملے، پرہیزگاری ملے۔ رمضان میں احتیاط کیا ہے کہ آپ کا روزہ اس طرح ہو، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ یقین ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح۔ میں بند کمرے میں ہوں، واش روم میں ہوں یا بند کمرے میں ہوں، دوسرا بشر انسان وہاں نہیں ہے، لیکن میرے سامنے پانی رکھا ہے، میں نہیں پیتا۔ واش روم میں گیا ہوں، کلی کر رہا ہوں، گاگر کر رہا ہوں، بہت احتیاط کے حلق سے نیچے پانی نہ جائے، بالکل۔ تو حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسی مگر میں جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ صرف رمضان میں نہیں دیکھتا، ہر وقت لیکن یہ ٹریننگ ہمیں اس مہینے میں ایسی مشاہدہ ہو جائے، پریکٹیکل ہو جائے۔ تھیوری تو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ پریکٹیکل بھی ہو جائے اور اس پر ایسا ہم عادی ہو جائیں، ایڈکٹڈ ہو جائیں کہ 11 مہینے اس کو چلا ہر سکیں۔ وقت دیکھ رہا ہے، بالکل۔ احتیاط کیا ہے؟ فرمایا جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، زبان سے بد کلامی کرنا نہ چھوڑے، اس کو بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل روزہ ڈھال ہے مگر اس میں سوراخ کیسے ہوگا؟ جھوٹ بولوں گا یا کچھ۔ آمد رمضان کی خوشی استقبال کرنا یا آمدن رمضان کی فکر کرنا، دو الگ الگ باتیں، بالکل۔ یہ دنیا کی چیزیں اس میں مہنگی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو آسان کر رہا ہے، بے شک، تمہیں سستے میں بہت زیادہ ثواب دے رہا ہے۔ تو احتیاط تو یہ ہے کہ ایک مسلمان 11 مہینے دنیا میں لگا رہتا ہے، اس ایک مہینے میں وہ بالکل اللہ کی طرف ہو جائے۔ بے شک، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر وقت صرف قرآن پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، وہ تجارت بھی کرے، وہ گھرداری بھی کرے، وہ خدمت بھی کرے، مگر ہر حال میں اپنے آپ کو ایسا رکھے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ بالکل۔ یہ احتیاط۔ لاسٹ ایئر بھی میری آپ سے اس حوالے سے گفتگو رہی تھی،
اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت یعنی چھوٹے سے لے کے بڑا پورا بزرگ تک سوشل میڈیا موبائل میں لگے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب ہمیں پہلا روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی تھی تو یہ سب بتائی جاتی تھی باتیں۔ کچھ سالوں سے یہ تو بالکل ہی مسنگ ہے۔ ساتھ میں ایک چیز اور مسنگ ہو گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، گھر میں کیوں نہ کر لیں، وہ موبائل تھوڑی دیر کے لیے رکھا، جا نماز پہ نمازیں پڑھیں، اس کے بعد وہ پورا ہو گیا۔ اچھا، مسجد میں جانے کا ایک ذوق و شوق ہوتا تھا، آج وہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند سالوں سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کم، یہ سازش ہے یا ہماری جو ہے کوتاہی؟ میں اتنا جانتا ہوں، گناہوں کے دو محرک یعنی جو آپ سے گناہ کرواتے اسباب ہیں، بنتے، بالکل ٹھیک ہے، ایک شیطان ہے، ایک میرا نفس ہے۔ نفس سے مطلب میرے اندر وہ حادثہ، وہ حس جو مجھے کسی چیز کی طرف مائل کرتی ہے، لگاتی ہے۔ شیطان کو قید کر دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، آسانی کر دی کہ اب تم پہچان لو کہ کتنے گناہ تم شیطان کی وجہ سے کر رہے تھے، کتنے اپنے نفس کی وجہ سے۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے اگر پرہیز کرنا ہو، ڈاکٹر مجھے کہہ دے، حالانکہ حلال چیز ہے، چینی، شوگر کہتے ہیں، یہ تمہارے لیے زہر ہے، زہر ہے، چکنائی، زہر فیٹ، وہ کہہ دے، ہم مان لیتے ہیں، ایسی ہے۔ پرہیز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اس سے رک جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم یہی چیز ایمان کے معاملے میں نہیں کرتے؟ جسم کے معاملے میں احتیاط کر لی، ایمان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ حجت تلاش کر لی۔ اچھا، میں اگر ٹیلی فون جو آج کل عام ہو گیا، اس میں سوشل میڈیا، طرح طرح کی ایپس آ گئیں، کتنی چیزیں دے دی ہیں، میں کیوں نہیں سمجھ رہا کہ یہ مجھے اللہ سے دور کرنے کے لیے ہے؟ یہ ایک گیم ہے، ایک سازش ہے، ایک پلاننگ ہے کہ میرا زیادہ وقت، اب دیکھیں کاغذ اور قلم کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے یا نہیں؟ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن بھی اب آپ ٹیلی فون پہ پڑھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی ریڈیشن ہے، اس کے کتنے اور اثرات ہیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس میں ایک ایڈ بھی آ جاتا ہے پھر ساتھ ساتھ۔ جی، جو کچھ اس میں دوسری چیزیں آ رہی ہیں، آپ ان سب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مجرم بھی نہیں سمجھ رہے اور آپ اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہ احساس مٹانے کے لیے اس سوشل میڈیا نے بہت کردار ادا کیا ہے کہ آپ کے اندر سے حیا، شرم، غیرت، ایمان، گناہ کا احساس ختم کرنے میں بہت کچھ کیا۔ اور بچے کو بھی آپ وہ لگا دیا ہے۔ ماں بچے کو کارٹون کیوں لگا کے دیتی ہے کہ یہ اس میں لگا رہے، میں کام کر لوں؟ وہ کارٹون اس کے ذہن کو کیا کر رہا ہے، اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاں ایڈ آ رہے ہیں، ان میں کیا میسج دیا جا رہا ہے اگر آپ غور کریں تو ہم لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں اور بلا یعنی اس کو سوچے سمجھے اس طرح اپنا رہے ہیں کہ وہ زندگی کا حصہ ہو گیا۔ وہ جیسے ایک بچے نے ماں سے پوچھا تھا، ماں تڑپنا کس کو کہتے ہیں؟ تڑپ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے وائی فائی کا سوئچ آف کر دیا۔ کیا بات ہے، یہ دیکھ لیں، لیونگ ایگزامپل دے دی اس نے اس کو بتا دیا۔ بالکل۔ اب 4 آدمی بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے بھی فون پر ہیں۔ آنے والا آپ سے یہ نہیں کہتا کہ پانی پلا دو، واش روم بتا دو، کہتا پاس ورڈ بتا دو۔ کیا ہو گیا؟ اخلاقیات کا کیا عالم؟ آپ تو معیشت کے حوالے سے ڈیفالٹ اور دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کی جگہ گھروں میں تراویح کر لو، بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے اب تو، 10 5 5 دن کی کر لو، 4 دن کی کر لو۔ مسجد سے روکنے کا پروگرام ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک طرح سے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا زیادہ۔ تو بجائے اس کے کہ میں اس میں زیادہ محنت کرتا، میں اس میں اور لیزی ہو رہا ہوں۔ 5 روزہ 10 روزہ میں تو آپ تراویح تو ہر روزے کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ اچھا، تاجر اگر چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ دیر تک دکانیں کھولنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن پورا سننے کے لیے کم دنوں میں سن لیا، کہ شروع کے دنوں میں اتنا رش نہیں ہے
3 روزہ 5 روزہ 6 روزہ تراویح کر لی اور ایک جگہ قرآن سن لیا. ختم قرآن. اب اس کے بعد اپنی سہولت کے ساتھ جہاں موقع ملے پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں جماعت کے ساتھ. لیکن وہ سمجھتے ہیں اتنا پڑھ لیا بس ہو گیا. جبکہ اچھا ایسا نہیں کچھ کورونا نے بیکار کر دیا. کورونا نے مسجد سے چھڑوایا تھا. پھر 10 تراویح کی خبریں آ گئیں کہ 10 تراویحیں پڑھ لیں تو وہ بھی چل جاتا ہے. لوگوں نے اس طرح اس کو کم پہ راضی ہونا شروع ہوگا. ایزی لے لیا کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. حالانکہ دین کی کسی چیز کو ہلکا سمجھنا آپ کو کفر تک لے جاتا ہے. بالکل. ہم تو ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک کے بعد اسی پہ گفتگو کریں گے کیونکہ اس کے حوالے سے بہت سے سوالات نئے ابھی تازے سوشل میڈیا پہ آئیں. ناظرین کرام ایک چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد آئیں گے تو حالات حاضرہ میں جو رمضان المبارک کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا آپ کے ذہنوں میں، اس کے جواب لیں گے علامہ صاحب سے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بس بندوں سے پیار میں ہے. جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ. آپ کے علم میں لاتا چلوں کہ جس طرح ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے اس پروگرام کو کر رہے ہیں، آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور لائیو کالز میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آپ ہم سے سوال کریں علامہ صاحب سے اسی شو میں جو ہے اس کا جواب جو ہے آن ایئر کروا دیا جائے، اور کوشش کریں کہ جو موضوع چل رہا ہو اس سے موافقت رکھتے ہوئے ہی کوئی سوال کریں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو اس کا سوال کا جواب آپ کو آن ایئر کرنے میں. علامہ صاحب بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے تراویح کے حوالے سے. آپ نے فرمایا یہ بھی بڑا ایک فتنہ کہہ لیں یا پھر ایک لوگوں کی جانب سے لوگوں کو ڈائیورٹ مائنڈ کو کرنے کے لیے کہ یار یہ صرف بر صغیر میں یا چند ممالک میں جو ہے تراویح رائج ہے اور عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں تراویح کا کانسیپٹ کچھ ڈیفرنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہماری کمزوری کہ ہم دین نہیں سیکھ رہے، یہ بہت بڑی کمزوری آ گئی. ہمارے سلیبس سے بھی وہ باتیں اب نکال دی گئی ہیں. صرف چند ضروری باتوں کو رکھا گیا ہے، باقی نصاب میں سے نکال دی گئی. صرف دینی مدرسے ہیں، ان میں بہت کم تعداد جاتی ہے جو دین کا علم حاصل کرتی ہے. قرآن اور حدیث، اب قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ناظرہ سیکھ لیا، بس اتنا سمجھ لیا کافی ہو گئی. نماز میں جو پڑھنا ہے وہ سیکھ لیا، اس کے علاوہ پتہ نہیں. جبکہ ماخذ قرآن اور حدیث ہیں. تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن امامت فرمائی، ٹھیک ہے، خود پڑھائی. اس کے بعد مسجد تشریف نہیں لائے، فرمایا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ختم ہو گئی. سنت مؤکدہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم. سیدنا فاروق اعظم نے اس کا اہتمام کیا، با جماعت پڑھوائیں اور 20 رکعت پڑھوائیں. احادیث میں موجود ہے. اس قوی دلیل کے بعد کسی کی رائے کی گنجائش کیا ہے؟ بالکل نہیں ہے. آج کل ایک عجیب مزاج ہو گیا ہے، قرآن اور حدیث کے بارے میں لوگوں سے رائے مانگی جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے صریح فرمان موجود ہوں تو اس پر کسی رائے کی گنجائش نہیں ہوتی. اور قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے بیان کرنے والا تو کہاں جائے گا اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا گیا. قرآن کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا یا نبی پاک نے جو نہیں فرمایا وہ اپنی طرف سے کہہ دینا. کچھ لوگوں نے ہماری لا علمی کے لوگوں کو علم نہیں ہے اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کا ذہن بہکانا بھٹکانا شروع کیا. اب معلومات نہیں ہے، او جی دیکھو یہ تو کہہ رہے ہیں تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے. اور جو پلانٹڈ لوگوں سے اس کو جو ہے سوال کے جواب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، صرف آج ان کو سمجھ آیا ہے، وہ بھی کیمرہ آنے کے بعد. جبکہ ہر رکعت میں کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہوئے سیدنا غوث اعظم، داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، کتنی بڑی بڑی ہستیاں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور پھر جو آج سے 100-200 سال پہلے کی شخصیات، مقتدر شخصیات، آج ہم
समझते हैं कि क्या हमारे पास उन जैसा इल्म है? उन्होंने पाबंदी की। और जो ये कहते हैं कि दुनिया के चंद मुल्कों में, दुनिया में 200 से कुछ ज़ायद मुल्क हैं, मुझे बता दें जहाँ मुसलमान है वहाँ तरावी है या नहीं है? कौन सा मुल्क है? हाँ, किसी मुल्क में हो सकता है बाजमात का एहतमाम उस तरह ना हो, मगर जहाँ मुसलमान है वहाँ तरावी हो रही है, हमसे ज़्यादा एहतमाम से हो रही है, बल्कि उसकी फुटेजेस भी चलती रहती हैं। अब तो आसान हो गया ना, अब तो फ़ौरन कवरेज। पहले तो ये कि कोई जाए फ़ोटो खींच के लाए बताए, अब तो आपको लाइव दिखा देते हैं। नाम साहब एक कॉलर, उनसे कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मंसूर साहब। अल्लामा साहब से एक सवाल पूछना। जी बिल्कुल पूछिएगा। अल्लामा साहब, सवाल ये है मेरा कि 1400 साल पहले तो घड़ी होती नहीं थी, घड़ियां वगैरह तो नहीं थी टाइम वगैरह देखने के लिए, ठीक है ना? अब ये कुरान पाक में कोई क्या ऐसा है आयत कि जब तक खाओ जब तक आसमान पे सफेदी ना आ जाए, लेकिन हम जब देखते हैं अजान होती है फौरन रोजा खाना पीना बंद कर देते हैं, उस वक्त तो आसमान पे कोई सफेदी होती नहीं है। तो जरा इस बारे में जरा हमारे को गाइड करें, मेहरबानी होगी, क्योंकि जैसे अजान होती है बस वो खाना पीना समझ लो हराम हो गया। जैसे या तो सायरन बजता है तो खाना पीना बंद कर देते हैं, या अजान की आवाज आती है तो खाना पीना बंद कर देते हैं। तो फिर वो जो कुरान में है कि आसमान पे जब तक सफेदी। मंसूर साहब आपका सवाल आ चुका है और इंशाल्लाह ताला उस पर जवाब लेते हैं। ना साहब इसका जवाब मेरे हिसाब से थोड़ा तवील हो जाएगा, तो हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद ले लेते हैं। मंसूर साहब आपका जवाब इंशाल्लाह ब्रेक के बाद देते हैं, ताकि जो भी नाजरीन हैं उनके लिए भी बहुत आसान हो जाए कि सहरी कब बंद करनी है। नाज़रीन का हम एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बस बंदों से प्यार में है। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं हम और हमारा इस्लाम। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी कार्डिफ साहब। अल्लामा साहब, ब्रेक से कबल एक कॉलर का सवाल था सहरी के हवाले से कि वो सफ़ेदी आना कुरान करीम के, और बिलउमूम में इसको सवाल कर रहे हैं शरीयत का क्या हुक्म है हमारे लिए? ये सवाल करने वाले भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ किसी ज़माने में, या अब भी हो सकता है, सिलेबस में शायरी पढ़ाई जाती है। मसलन गालिब का शेर आ गया, नक्श फरियादी है किसकी शोखी ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो नक्श फरियादी के क्या माने हैं, कागज़ी पैरहन का क्या मतलब है? वो जी इसकी शरह आप समझें, आप शायर के मुताबिक नहीं समझे हैं, इसकी शरह पढ़ें, फ़लाँ साहब ने जो उस पर लिखा है वो मुराद है, आपके जहन में जो आया वो मुराद नहीं। तो एक शायर के कलाम के लिए मुझे शरह बताई जाए कि उसका असल मकसद क्या है, शेर में शायर ये कहना चाह रहा है, उसके मुताबिक समझूंगा तो ठीक होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो एक शायर के कलाम के लिए तो मैं इतना ज़्यादा वो करूं, और रब के कलाम को मैं इजीली ले लूं कि कोई मतलब नहीं है। कुरान की समझ, तर्जमा, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जिसको 21 उलूम आते हों वो कुरान का तर्जमा करे। आज 21 उलूम के नाम तो बता दें, कोई क्रिकेटर है, कोई सिंगर है, आ गए कुरान पढ़ाने। ये अजीब सा हो गया मामला। उस खैतुल अबियद और खैतुल अस्वद, खैत धागे को कहते हैं, अस्वद काला हो गया, अबियद सफ़ेद हो गया। इससे मुराद क्या था? इससे मुराद दिन और रात। उस ज़माने में जो ये कह रहे हैं घड़ियाँ नहीं थी, अब भी देहात में आप चले जाएं, आप शहरों में रहेंगे तो चूँकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, लाइटें, ये वो, अब भी चले जाएं तो वहाँ वही टाइम मालूम हो जाता है। और ये इल्म तौक़ीत एक पूरा इल्म है। बिल्कुल, उसके लिए उलमा ने, हर किसी को नहीं आता, वो भी जिन्होंने सीखा है वो जानते हैं उसके मुताबिक, क्योंकि मैं किसी का 1 मिनट आगे पीछे करूँगा तो वबाल मेरे ऊपर होगा। ऐसी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग तो चांद तक नहीं देखते, टीवी के सामने बैठ जाते हैं कि खबर आए, जबकि हुक्म है कि चांद देखो। देखेंगे तो गवाही देंगे ना, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें होती हैं, रोयत होती है, शहादत होती है, इस्तिफ़ादा खबर। या तो ख़ुद देखा हो वरना गवाही मिल जाए, या इस्तिफ़ादा खबर के कहीं दूसरे से खबर के ज़रिए आ जाए। हम लोग दीन को बहुत इजी लेना चाहते हैं, दीन के उसूल के मुताबिक नहीं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
جس کے لیے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ طبیعت کو شریعت کے مطابق بناؤ، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بناؤ۔ تو وہ جو دھاگا تھا اس سے مراد آگے من الفجر کے الفاظ بعد میں آئے، جب تک وہ نہیں تھے لوگ دھاگے لے کے بیٹھے ہوتے تھے، تو اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کا اجالا، وہ فرق وہ رکھتے تھے تو ان کو روشن نظر آ جاتے تھے الگ الگ۔ اب بھی اگر دیہات میں یا ایسی جگہ چلے جائیں، آپ اس پہ تجربہ کر لیں، بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو اسی کی محنت کر کے آگے من الفجر جب آ گیا تو اب بات واضح ہو گئی۔ قرآن کی پوری آیت پڑھو، آدھے لفظ تو نہیں لو، کلو وشربو لے لیا، ولا تسرفو نہیں لیا، بالکل۔ تو لوگ اپنی مرضی کے لا تقربوا الصلاۃ لے لیا، وانتم سکارا نہیں لیا، اگلا لفظ چھوڑ دیا۔ تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، تو علماء نے محنت کر کے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے۔ اب صبح صادق، اب صبح صادق کو آپ کو پہچاننا ہے۔ من الفجر کہہ دیا، پتہ چل گیا کہ غروب آفتاب سے آپ نے صبح صادق تک آپ کو اس سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں کھانا پینا۔ تو یہ فرق کر دیا، اس کو مہربانی سمجھو۔ آپ کیا چاہتے ہو، اگر آپ 10 منٹ بڑھا کے آپ کچھ کر لیں گے، بہت سے لوگ گھٹاگھٹ پورا جگ پی جاتے ہیں پانی کا، تھوڑی دیر بعد بالکل نہیں وہ رک جائے گا کیا؟ یہ تو اونٹ کا کام ہے کہ وہ 25 دن کا پانی ایک ساتھ پی لیتا ہے، تو اتنا بھر لیتے ہیں۔ اپنے مزاج کو درست کریں آپ اپنی طبیعت کے حساب سے۔ تو یہ جو اوقات مقرر کیے ہیں یہ بڑی محنت کر کے اور اسی کو سامنے رکھ کے بنائے۔ علم صاحب ایک کالر ہیں، ان کی کال بھی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آئی تھنک ڈراپ ہو گیا۔ ان کے ایک سوال تھا، چھوٹا ہی سوال ہے، اس کو آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، تو اس پہ ڈسکشن ہم پورا زکوٰۃ کا جب ٹاپک کریں۔ علم صاحب جس طرح آپ نے بتایا فرمایا کہ جو ہے سحری کے حوالے سے آج کل یہ بھی ایک بڑا آ رہا ہے کہ افطار میں ڈیلے کروانا، ڈیلیبریٹ ڈیلے۔ ایک تو ڈیلے ہے، ایک ڈیلیبریٹ ڈیلے کہ جان بوجھ کے دیر کرنا، اور اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اذان ہونا، اعلان ہونا، وقت ہونا، یہ 3 الگ الگ باتیں۔ اب لوگ پریشان ہیں، جلدی کھولیں تو معاملہ خراب ہو جائے، اور ڈیلیبریٹ ڈیلے کریں، جان بوجھ کے ڈیلے کریں تو پھر روزے کے اوپر بھی فرق آئے گا۔ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ ہمیں دیکھیں، اذان کا مطلب نماز کا وقت ہونے کا اعلان۔ بالکل۔ جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تو اذان اس وقت بھی دی جاتی تھی، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو جس کی آواز جہری یعنی بھاری ہو وہ دے تاکہ دور تک جائے۔ اذان غروب آفتاب کا اعلان نہیں ہے بلکہ نماز کا اعلان۔ ایک روزہ دار ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اس کو اذان کی آواز آ ہی نہیں سکتی، یا انگلینڈ میں رہتا ہے یا امریکہ میں رہتا ہے یا ایسے علاقے میں رہتا ہے یا ایسے گاؤں میں رہتا ہے کہ وہاں اہتمام نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا رکھا؟ صبح صادق اور غروب آفتاب۔ وہاں کی جو بلند عمارت ہوگی سب سے، جس جگہ کی بھی، وہاں کے حساب سے وہ چڑھ کے دیکھ لیں تو غروب آفتاب معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جب غروب آفتاب ہو گیا تو دیر نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور صبح صادق ہو گئی تو پھر اس کو بھی نہیں آپ نے ٹالنا۔ تو ہمارے ہاں سحری میں ہم کہتے ہیں 4-5 منٹ پہلے کھانے پینے سے رک جاؤ، اور غروب آفتاب کے وقت کھانے میں دیر نہ کرو، اسی لیے کہا گیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جو ذمہ دار ہیں مساجد میں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ، جو ذمہ دار ہیں ان کو صحیح ٹائم بتا دیا گیا، نقشے تیار کر دیے گئے، وہ اس کے مطابق اعلان کریں۔ اب ہوتا ہے نا کراچی کے رہنے والے اپنے وقت کے مطابق، تو اب بتا دیا گیا تو ان کو وہی وقت، لیکن وہی ٹھٹا والوں کے لیے تو وہ وقت نہیں ہے، ان کے لیے بالکل چینج ہے۔ علم صاحب لاسٹ منٹ ہے، آج یوم جو ہے پہلا یکم رمضان مبارک ہے، اور آج کے دن سیدنا غوث اعظم کی ولادت کا دن بھی منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آخری منٹ کے چند الفاظ، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں۔ جی، سیدنا غوث اعظم، ان کا نام ہے عبد القادر، والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ 470 یا 471 ہجری میں بغداد کے علاقے جو قریب میں جیلان یا گیلان، وہاں پیدا ہوئے 1 رمضان المبارک کو،
اور کچھ ہی دنوں میں پورے گیلان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے ہاں ایک لڑکا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے. کیا بات. کیونکہ دن کے وقت آپ دودھ نہیں پیتے تھے, غروب آفتاب کے بعد پیتے تھے. تو آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ روزے رکھتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے دن کی روشنی کا مسئلہ یا کوئی ایسا. تو انہوں نے کہا تعجب کی بات نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے اور فرمایا ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. سبحان اللہ. تو آپ کو سردار اولیاء کہا جاتا ہے, اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے عابد. 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, دین کو زندہ کیا, کرامات تواتر تک ہیں. ہمارے لیے وہ محسن ہیں. بے شک. ہمیں ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ علامہ صاحب. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین کرام انشاءاللہ ایک بار پھر آگے کی نشستوں میں مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.